الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یاجوج اور ماجوج کے بحروب، پانچواں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 24 جمادی الاولیٰ 1445 ہجری اور 9 دسمبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ پچھلے پروگرام میں یہ بات عرض کی گئی کہ واقعہ آدم علیہ السلام میں دو اہم باتیں تھیں۔ خلافت کا اعلان تھا آدم علیہ السلام کے لیے اور حکم تھا سجدہ کا۔ تو سجدہ اس کا تعلق ہے قبلے سے، عبادت سے۔ تو شیطان نے یہ جان لیا کہ اس دنیا میں اگر اولاد آدم کو قتل کرنے کے لیے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ کا جال پھیلانا ہے، فساد کھڑا کرنا ہے، خون ریزیاں کرنی ہیں، تو اس کے لیے سب سے اہم ہے کہ مذہبی طبقوں میں گھسا جائے، قبلے پر قبضہ پایا جائے، قبلوں والی سرزمین کو اور قبلے والی عبادت گاہوں کو اپنے قابو میں کیا جائے۔ یہ سجدہ آدم سے وہ دشمنی اپنے دل میں لے کے چلا تھا، اور یہ آج ہم اسی دشمنی کا رنگ دیکھتے ہیں کہ شیطان اور حزب الشیطان وہ مذہبی روپ دھارے ہوئے ہیں، مذہب کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم تو اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ تو اس حقیر نے پہلے بھی کئی پروگراموں میں یہ عرض کی کہ شیطان نے بھی مہلت اللہ سے مانگی تھی اور لعنت پڑھنے کے بعد مانگی تھی، یعنی لعنتی بھی اللہ سے مانگ سکتا ہے، لعنتی بھی اللہ سے مانگتا ہے، شیطان جیسا پکا جہنمی بھی اللہ سے مانگتا ہے۔ بے شک باقی دیگر لوگ مسلمان بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگنا لازم ہے، لیکن نقطہ اہم یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا اہم ضرور ہے، لازم ضرور ہے، لیکن اللہ سے مانگنا یہ اہل حق کی پہچان نہیں ہے، یہ اہل حق کا پہچان کا حتمی معیار نہیں ہے، کیونکہ شیطان نے بھی مہلت اللہ سے ہی مانگی تھی، اور خلافت اور سجدے کے عنوان پہ وہ آج تک دھوکہ دے رہا ہے، اور اس نے شیطان نے یہ ایسا جال پھیلایا ہے کہ مذہبی طبقے کا روپ اختیار کرو، قبلوں اور قبلے والی سرزمین کی عبادت گاہوں پر قبضہ کرو، اور پھر اولاد آدم کو قتل کرو، پھر اتنی اولاد آدم قتل ہوگی کہ مذہب کے نام پہ وہ اس کو مارے گا، وہ اس کو مارے گا، اور اس پہلے والے وہ شیطان کی لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ وہ اپنی شیطانی قسم کو پورا کرنے کے لیے عبادت گاہوں کو مرکز بناتا ہے، سجدہ گاہوں کو مرکز بناتا ہے، بالخصوص قبلوں کو مرکز بناتا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں قبلوں پر جو حاکم لوگ ہیں، یہ ایک گروہ کا دعویٰ ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور حقیقتاً وہ یاجوج اور ماجوج ہیں، دوسرے گروہ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ خالص توحید والے ہیں لیکن یہ بھی یاجوج اور ماجوج ہیں۔ دونوں کے حقائق انشاءاللہ ہم لوگ قرآن و حدیث میں سے اور دیگر یعنی مشاہدات اور دیگر باتوں سے بیان کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں مزید یہ عرض ہے کہ مقبوضہ فلسطین پر یہ جو اسرائیل نام کی صہیونی ریاست قائم کر دی گئی ہے، اس مقبوضہ فلسطین پر جو حاکم ہے اس وقت وہ یہودی بھی نہیں ہے، نام وہ یہودیت کا ضرور لے رہے ہیں لیکن وہ یہودی بھی نہیں ہے، وہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ ان کے یاجوج اور ماجوج ہونے کا ایک اور انداز، ثبوت، زاویہ، دلیل یہ ہے کہ جب یہ 1945 کی جنگ ہوئی، ورلڈ وار 2، اور جرمنی کے حکمران ہٹلر نے یہودیوں کو مارا، اس کے بعد جو بچے کھچے یہودی تھے وہ جی کسی طرح ہجرت کر کے تو فلسطین پہنچ گئے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے ہولوکاسٹ ایک ایسا بہانہ بنا جس کی وجہ سے یہ ہجرت بعد میں ممکن ہوئی، گو کہ اس میں بھی برطانوی حکمران اور برطانیہ کے سارے وہ سہولت کار سب شامل تھے،
لیکن چلیں جی ہجرت ہو گئی. اب یہ لوگ آئے کس بات کے لیے؟ ہولی لینڈ کے لیے. اب ہولی لینڈ یعنی ارض مقدس یعنی پاک زمین یعنی پاکستان کے لیے آئے. تو جب یہ یہاں پہ پہنچ گئے تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو خطہ سب سے اہم ہے، ہولی لینڈ کا جو حصہ سب سے اہم ہے، وہ ان کی توجہ کا سب سے پہلا مرکز ہونا چاہیے تھا. مثلاً یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی موسیٰ علیہ السلام سب نبیوں سے زیادہ اہم نبی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے، ان کی کتابیں یہ کہتی ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو بات چیت ہوئی، جسے وہ ملاقات کہتے ہیں، جسے وہ فیس ٹو فیس میٹنگ کہتے ہیں، ہم جہاں پہ وہ کلیم اللہ کا ذکر مانتے ہیں مقدس وادی طوا میں کوہ طور پر، تو وہ مقدس حصہ، وہ کوہ طور اس وقت سینائی کے علاقے میں ہے. یاد رہے کہ ادھر سے جب آپ ریڈ سی یعنی بحیرہ احمر میں سفر کر رہے ہوں نارتھ کی طرف، تو آپ کا منہ اگر اوپر نارتھ کی طرف ہے تو دائیں طرف آپ کے پہلے جدہ کی بندرگاہ آتی ہے، جہاں سے پھر مکہ کا رستہ نکلتا ہے. تھوڑا سا اور اوپر چلیں تو رابغ کی بندرگاہ آتی ہے، پھر یمبو کی بندرگاہ آتی ہے، یمبو کے قریب سے ہی پھر مدینہ کا رستہ نکلتا ہے. پھر یمبو سے اور اوپر چلے جائیں تو کرتے کرتے آگے حقل کے قریب جا کے سعودیہ عرب میں تو پھر آگے ریڈ سی کی ایسے وی بن جاتی ہے، سمندر کی دو شاخیں بن جاتی ہیں، ایک مصر کی طرف چلی جاتی ہے، ایک اردن کی طرف چلی جاتی ہے. اور ان دو شاخوں کے درمیانی جو حصہ ہے زمین کا وہ سینائی کا علاقہ کہلاتا ہے. اس حصے میں کوہ طور ہے. اور جو حصہ سمندر کا مصر کی طرف چلتا ہے اسی میں پھر بعد میں برطانیہ نے مصر کے ساتھ مل کے نہر سوئز کینال بنا دی تھی، جہاں پہ کہ آج عالمی تجارت کا بہت بڑا حصہ اس نہر سے منسلک ہے. وہاں سے بہت زیادہ بحری جہاز گزرتے ہیں اور وہ اہم نہر ہے. اچھا جی، اب جب اس نہر سوئز کا ذکر کریں تو یہ نہر سوئز ایک ایسی یعنی نہر ہے اس وقت کہ جو سینائی کے علاقے کو مصر کے علاقے سے عملی طور پہ کاٹ چکی ہے. ٹھیک ہے کہ وہ پل وغیرہ بنے ہوئے ہیں، لیکن عملی طور پہ یہ خشکی کا حصہ سینائی کا پہلے مصر سے جڑا ہوا تھا. پھر نہر سوئز نے اس حصے کو سینائی کو مصر سے کاٹ دیا، تو اس پہ بھی لوگوں نے بہت تبصرے کیے. لیکن آج ہم ایک نئی بات کرتے ہیں کہ ابھی آپ پچھلے چند سالوں کی اور چند مہینوں کی خبریں دیکھ لیں تو بن گوریان کینال کے نام سے آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پہ تو آپ کو بہت سے انٹرنیشنل اخبارات کی خبروں سے یہ معلوم ہوگا، حتیٰ کہ سعودیہ عرب کے اخبارات کی خبروں سے بھی یہ معلوم ہوگا کہ اسرائیل ایک نئی نہر بنانے کا منصوبہ رکھتا ہے. وہ نئی نہر کیا ہے کہ یہ جو ریڈ سی کی یہ وی بنتی ہے جو کہ سینائی کے علاقے کو پھر وہ دو حصوں میں بانٹ دیتی ہے ایسے، یعنی ایک طرف سمندر اور بیچ میں یہ سینائی کا علاقہ جہاں کوہ طور ہے. تو اب یہ اسرائیلی جو اس سمندر کو جو کہ اردن کی طرف سے ہو کے پھر آگے جا کے بند ہو جاتا ہے، خشکی آ جاتی ہے، اس خشکی میں سے ایک بن گوریان نام کی نئی کینال بنا کے میڈیٹرینین تک لے جانا چاہتے ہیں، جو سوئز کینال سے تھوڑی لمبی ہوگی. اور کرے گی کیا کہ وہ سوئز کینال کے متبادل ایک یعنی کمرشل روٹ بن جائے گا بین الاقوامی بحری جہازوں کا. یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ مصر اگر 2-4 ٹکے ٹوکری پیسے وہ کما رہا ہے اور ایک وہ نہر سوئز کے بہانے جس طرح IMF کے دجل کا شکار ہو چکا ہے تو اس تھوڑی بہت آمدنی سے مزید محروم کر دیا جائے گا. یہ ایک بات تھی. دوسرا یہ کہ جب یہ نئی نہر بنے گی تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ عملی طور پر اس طرف جو فلسطین ہے اور اس طرف جو مصر کا یہ سینائی کا علاقہ ہے، یہ دونوں پانی کی اس بن گوریان کینال کی وجہ سے جدا جدا ہو جائیں گے. اب اس جدائی کو سمجھنے کے لیے آپ اس کو تھوڑا سا چند سال اور پیچھے کی ایک بات سنیں. 2017 میں جب بالفور ڈیکلیریشن کا 100 سالہ جشن منایا گیا تو اس 100 سالہ جشن کے موقع پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو
اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا سرکاری سطح پہ اعلان کیا تھا۔ اس پہ بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی، لیکن کھل کر کے یہ تو ثابت ہو گیا کہ امریکی حکمران اب کھل کے میدان میں کود پڑے ہیں، کھل کر کے ان کا اسرائیل کا ساتھ دینا اب مزید ثابت ہو گیا ہے۔ لیکن امریکی صدر ٹرمپ کے اس کھلے اعلان کے باوجود، اس اعلان کے بعد بھی سعودیہ عرب نے صدر ٹرمپ کو اپنے ملک بلایا، اس کو ریڈ کارپٹ ویلکم دیا، اس کے ساتھ تحفے تحائف کا معاملہ ہوا، اربوں ریال کے یعنی 1 ارب ڈالر سے زیادہ کے تحفے دیے گئے تھے اس کو، ٹھیک ہے، اور باقی باتیں علیحدہ ہیں۔ 400 ارب ڈالر کا تو صرف ایک وہ دفاعی ساز و سامان کا معاہدہ تھا جو بعد میں پھر MBS نے ٹرمپ کے ساتھ سائن کیا تھا۔ تو یہ وہ حقائق ہیں کہ جو 2017 سے بعد والے حقائق ہیں۔ پھر اسی دورے میں یہ ہوا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک طرف MBS کھڑا ہونا چاہ رہا تھا اور دوسری طرف قطر کا امیر کھڑا ہونا چاہ رہا تھا، تو فوٹو کھنچوانے کی اس چھوٹی سی کشمکش پہ سعودیہ عرب کے امیر اور سعودیہ عرب کے یعنی ولی عہد اور قطر کے امیر کے درمیان چپکلش ہوئی تھی، اور یہ چپکلش، یہ تلخ کلامی بین الاقوامی اخبارات کا بھی حصہ بنی، سعودیہ عرب کے اخبارات کے خبروں کا بھی حصہ بنی، حتیٰ کہ MBS نے یہ اعلان کیا کہ اب وہ سعودیہ عرب اور قطر کے درمیان یہ جو زمینی رابطہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ یہاں پہ ایک نہر بنا دے گا تاکہ قطر کی سرزمین سعودیہ عرب کی سرزمین سے جڑی ہوئی نہ رہ جائے، یہ دونوں زمینیں جدا ہو جائیں۔ یہ خبریں کئی ہفتے چلیں، کئی مہینے چلیں، حتیٰ کہ قطر اور سعودیہ عرب کی تجارت کا وہ جو ایک بیلنس معاملہ کئی سالوں سے چل رہا تھا، اس میں امبیلنس اور ایک یعنی عجیب صورتحال یہ دیکھنے میں آئی کہ قطر کی طرف سے سعودیہ عرب کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا گیا اور سعودیہ عرب کی طرف سے قطر کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا گیا۔ یہ صورتحال کئی مہینے رہی اور یہ ساری باتیں سعودیہ عرب کے اخبارات میں لکھی پڑی ہیں۔ اچھا، اب آپ اس کو یوں دیکھیں کہ قطر ظاہری طور پہ مسلمان، سعودیہ عرب ظاہری طور پہ مسلمان، لیکن جب سعودیہ کے MBS نے یہ اعلان کیا کہ قطر کو سعودیہ عرب سے زمینی طور پہ کاٹ دیا جائے گا، نہر بنا دی جائے گی، تو یہ اس وقت MBS کی نفرت کا اظہار تھا قطر کے لیے کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے جدا کر دیں گے، تمہیں بالکل ایک جزیرہ بنا دیں گے۔ اب آپ اس بات کو لے کر کے آ جائیں دوبارہ نہر سوئز اور بن گوریان کینال کے اس سٹوری کے اوپر کہ نہر سوئز پہلے سے بنی پڑی ہے، اس میں عالمی تجارت ہو رہی ہے اور اس کے متبادل ایک نئی کینال بنائی جا رہی ہے بن گوریان۔ یاد رہے کہ بن گوریان اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم کا نام تھا، اس کے نام پہ یہ ایک نئی کینال کا منصوبہ ہے اور یہ بین الاقوامی اخبارات کی خبروں میں یہ اب بات موجود ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ بتانا آپ کو یہ ہے کہ یہ صہیونی حاکم، یہ جو یہودیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ہٹلر کے مارنے پر یہ اس وادی میں پہنچے فلسطین اور پھر یہاں انہوں نے قبضہ کیا، ریاست بنا لی اسرائیل کے نام پہ، تو اب یہ ایک منصوبہ یہ بھی رکھتے ہیں اپنے کاغذوں میں، دل و دماغ میں، اپنے خیالات میں، اور اس کو یہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکل میں حقیقی روپ بھی دینا چاہتے ہیں کہ جو ریڈ سی کی آگے جا کے حقل اور اردن کے قریب 2 شاخیں بنتی ہیں، وہاں سے نہر سوئز سے پیرالل ایک بن گوریان کینال بنائی جائے گی۔ تو جس طرح سعودیہ عرب کے MBS نے قطر کو اپنی سرزمین سے دور کرنے کے لیے ایک نہر کا وہ اعلان کیا تھا، اسی پیرائے میں آپ دیکھیں کہ اسرائیلی حاکم سینائی کے علاقے کو اپنی اس فلسطین یا اپنی اس سو کالڈ اسرائیل ریاست سے جدا کرنے لگے ہیں۔ یہ منصوبہ ہے ان کے کاغذوں میں۔ تو اس نہر بن گوریان کے پروجیکٹس نے بھی، اس بات نے بھی، اس منصوبے نے بھی اس دلیل کو تقویت دے دی۔ اس سے یہ مزید ظاہر ہو گیا کہ یہ جو ہجرت کر کے آئے اور مقبوضہ فلسطین پر ریاست اسرائیل بنا کر کے بیٹھ گئے، ان کے لیے یروشلم تو اہم ہے، لیکن سینائی کا علاقہ، کوہ طور کا علاقہ اہم نہیں ہے۔
حالانکہ کوہ طور میں موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے، چلے ملاقات ہوئی ہے جی، ان کے مطابق فیس ٹو فیس مان لیا جی، ٹھیک ہے، ان کی اگر بات مانیں تو موسیٰ علیہ السلام کی اگر فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی ہے اور کوہ طور پہ بات ہوئی ہے، تو پھر کوہ طور کو اور سینائی کو ریاست فلسطین یا ریاست مقبوضہ فلسطین یا صہیونی ریاست اسرائیل سے بن گوریان کینال کے ذریعے جدا کرنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے، دلیل ہے کہ یہ اسرائیلی حاکم یہ دجالی ہیں، یاجوج اور ماجوج ہیں، کیونکہ ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور اتنا اہم نہیں ہے، اس کو یہ نہر بنا کے زمین سے جدا کر دینے پر بھی تیار ہیں، اور یروشلم پر مسجد الاقصیٰ پر وہاں پہ صرف ٹیمپل اس لیے بنانا چاہتے ہیں تاکہ معاذ اللہ وہاں پہ وہ جو جادو کی کتابیں نیچے چھپی ہوئی تھیں ان کو اکھاڑ پچھاڑ کر کے تو وہ نکال لیں۔ یہی ان کے جادوگر ہونے کا ثبوت ہے، یہی ان کے حزب الشیطان ہونے کا ثبوت ہے، اور یہی ان کے یاجوج اور ماجوج ہونے کا ثبوت ہے۔ امید ہے کہ اب تک جو حوالے پیش کیے گئے یہ ہمارے مسلمان بچوں کو تو انشاءاللہ ضرور سمجھ آئیں گے، شاید کسی یہودی کو بھی سمجھ آ جائے، اور یہ کہ یہودیت کیا ہے، یہودیت کے عقائد و نظریات کیا ہیں، وہابیت کے عقائد و نظریات کیا ہیں، اس پر بھی یہ حقیر اور اس حقیر جیسے بہت سے لوگ کوششیں کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اور دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ فتنہ دجال اگر سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے تو اس کو پہچاننا بھی سب سے مشکل ہے لیکن ممکن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔